السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حیض اور نفاس کے شرعی مسائل پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ ہم لوگوں نے جہاں یہ بات جانی تھی کہ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا ممنوع ہے، وہاں یہ بات بھی کلیئر کر لینی چاہیے کہ حیض کی حالت میں عورت کو ناف سے لے کے گھٹنے تک دیکھنا اور شہوت کے ساتھ چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس بات کی تصدیق کرے یا کوئی اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرے یا پچھلے مقام سے صحبت کرے تو وہ اس بات سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی سخت وعید ہے عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حالت حیض میں ہے تو میرے لیے کیا کام حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے حلال ہے وہ جو تہبند سے اوپر ہے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس میں گھٹنا شامل ہے، ٹھیک ہے، گھٹنے تک جو ہے تہبند ہوتا ہے وہ اس سے اوپر حلال ہے، یعنی جو تہبند کے علاوہ حصہ ہے جسم کا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے جو تہبند سے اوپر ہے، اور اس بات سے بھی اگر تم باز رہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ حالت حیض میں عورت سے جسمانی تعلق بالکل بھی قائم نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے یہودی عورتوں سے کراہت محسوس کرتے تھے جب انہیں حیض آتا تھا اور ان کے ساتھ نفرت والا اور سختی والا کراہت والا سلوک کرتے تھے، ایسا نہیں کرنا۔ میاں بیوی ایک ساتھ ایک بستر میں لیٹ بھی سکتے ہیں، ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ساتھ کھانا کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اور صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک جو ہے اتنے حصے کو عورت کے نہ تو شہوت کے ساتھ دیکھا جائے اور نہ ہی شہوت کے ساتھ چھوا جائے، لیکن اس سے بھی اگر باز رہا جائے، باقی جو جسم کے اعضاء عورت کے مرد کے لیے حلال ہے، اگر شوہر جو ہے وہ حیض کے دنوں میں ان سے بھی باز رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب حیض کی حالت میں ہم لوگوں نے یہ بات جان لی تھی کہ عورت کے لیے نماز معاف ہوتی ہے، اور اگر حیض کے دنوں میں رمضان المبارک کے روزے آ جائیں تو روزوں کی اس نے قضا کرنی ہوتی ہے، یعنی حیض کی حالت میں چھوٹے ہوئے رمضان المبارک کے روزے عورت نے بعد میں مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ اب اگر عورت کو حیض کی حالت ہے اور وہ ایسی آیت اس کے پاس تلاوت ہو گئی ہے، یعنی اس نے سن لی ہے جس میں سجدے والی آیت تھی وہ، تو اس پر کیا آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں جب حیض والی عورت کو نماز ہی معاف ہے تو پھر اگر اس نے آیت سجدہ سن بھی لی ہے، وہ کسی نے اس کے پاس تلاوت کی ہے، اور ہم لوگوں نے یہ مسئلہ جان لیا ہے کہ حیض والی عورت جو ہے وہ نہ تو زبانی قرآن پاک پڑھے گی نہ ہی دیکھ کے پڑھے گی، تو مطلب یہ کہ اگر اس نے آیت سجدہ سنی ہے تو کسی نے اس کے پاس تلاوت کی ہے یا کوئی آڈیو کلپ اس نے سن لی ہے جس میں آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے، تو جب عورت کے اوپر نماز ہی معاف ہے تو اگر عورت حیض کے دنوں میں آیت سجدہ سن بھی لے تب بھی اس کے اوپر آیت سجدہ کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم لوگوں نے ابھی بات کی کہ عورت کے ساتھ حیض کے دنوں میں صحبت کرنا حرام ہے، اور ہم لوگوں نے ساتھ یہ بھی جان لیا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک عورت کو نہ دیکھنا چاہیے شہوت کے ساتھ اور نہ ہی چھونا چاہیے، اس کے علاوہ باقی عورت کے اعضاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے عورت کے ساتھ حیض کے دنوں میں حیض کی حالت میں یعنی کہ صحبت کر لی ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ جبکہ ہم لوگوں نے حدیث میں یہ بھی جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں یا پیچھے کے مقام سے اپنی عورت سے صحبت کرتا ہے تو وہ اس بات سے بری ہو گیا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو پھر اگر کسی شخص نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنی عورت سے حالت حیض میں صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ نصف دینار صدقہ کرے۔
اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اب یہاں پہ علماء حضرات کا اب اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ علماء حضرات کے نزدیک صحبت کرنا حالت حیض میں اس کا کفارہ نہیں ہے، بس توبہ کر لینی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، جبکہ کچھ علماء حضرات کے نزدیک ان احادیث کی وجہ سے کچھ علماء حضرات کے نزدیک یہ کفارے کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن کچھ علماء حضرات کے نزدیک کفارہ ادا کر دینا مالی طور پہ بہتر سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ ان روایات کو ابھی بھی اپنے یعنی کہ اس کو تصور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر انسان سے یہ غلطی ہو جائے کہ وہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اسے چاہیے 1 یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اب دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، اس ٹائم تو وہ کرنسی دینار کی چلتی تھی نا، تو 1.5 ماشا سونا جو ہوتا ہے وہ 1 دینار کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے 1 دینار 4.5 ماشا سونا ہوا، اور نصف دینار جو ہے وہ 2.25 ماشا سونے کا کہلایا۔ تو امید کرتی ہوں کہ جو ہم لوگوں نے حالت حیض میں ازدواجی تعلقات کے بارے میں اور نماز کے بارے میں ہم لوگوں نے احکامات جانے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کا علم سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔